میں اب اس لیے بھی تقریر کرنے سے ڈرتا ہوں کہ میری تقریر بڑی مہنگی پڑتی ہے مجھے. میں ہوں جو ہونا سی ہو چکا ہے. میں آپ کو ایک لائٹر نوٹ پہ بات بتاتا ہوں کہ 21 جولائی 2018 کو جب میں نے راولپنڈی بار سے خطاب کیا اور اس میں نے چند حقائق بیان کیے، تو کسی نے تو اس کو جرأت رندانہ کہا، کسی نے اس کو بے وقوفی کہا، کسی نے اس کو ایک خود کو شملہ کہا. لیکن اس وقت پی ٹی آئی کے جتنے بھی دوست تھے سوشل میڈیا پر یا یوٹیوبرز یا باقی جرنلسٹ اینکرز، انہوں نے مجھے بھارت کا ایجنٹ تک ثابت کر دیا. اچھا، بات یہ ہے کہ ہم من حیث القوم صرف اس بات کو دیکھتے ہیں کہ کس چیز کا فائدہ مجھے ہو رہا ہے. 2018 کے الیکشن میں جو کچھ ہوا، نہ میرے بھائی اسامہ نے اس پر کوئی بات کی، نہ میرے بھائی شعیب شاہین نے اس پر کوئی بات کی. اگر آپ اس وقت اس پر بات کرتے تو آج آپ کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. آج میرے پاس جب وہ موصوف فیض حمید صاحب آئے دوسری دفعہ، جب انہوں نے یہ کہا کہ مجھے میرا چیف نے بلا کر کہا کہ تم سے ایک ہائی کورٹ کا جج کنٹرول نہیں ہوتا، تو مجھے وہ کہنے لگے کہ میں نے 2 دن قبل آپ کے پاس آنا تھا، لیکن مجھے اچانک کراچی جانا پڑ گیا کیونکہ ایم کیو ایم کے لوگ کچھ گڑبڑ کر رہے تھے، میں ان کے سکرو ٹائٹ کرنے گیا. Now this was the statement of the DGC, the then DGC. آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کا تسلسل ہے. جب تک میں اپنے مخالف کے لیے تحفظ کرنے کے لیے سامنے نہیں آؤں گا، مجھے یہ لوگ کھلاتے ہی رہیں گے. آئی جی آئی سے لے کر 2024 کے الیکشنز تک. میں 1990 کے الیکشن کی بات بتاتا ہوں. 1990 کے الیکشن میں یہ ہوا کہ جو آئی جی آئی کا کینڈیڈیٹ تھا قومی اسمبلی کا، اس کی ڈسپوزل پہ 1 کروڑ کے ترقیاتی اسکیموں کا اعلان کرنا شامل تھا، اور جو ایم پی اے کا کینڈیڈیٹ تھا اس کے لیے 50 لاکھ کی اسکیموں کا اعلان کرنا تھا. میرے پاس میرے ساتھی حنیف چودھری صاحب آئے کہ آپ کا اکاؤنٹ کھلوانا ہے بینک آف پنجاب میں. تو میں نے کہا کس لیے؟ کہ نہیں اس میں کچھ پیسے آئیں گے. میں نے کہا کہاں سے پیسے آئیں گے؟ وہ کسی سیکرٹ فنڈ سے آئیں گے. میں کہا میں اکاؤنٹ نہیں کھلواؤں گا. یہ دیکھیں بات، میں اگر اپنے جب تک ہم سارے یہاں پر بیٹھ کر اپنی غلطیوں کو نہیں مانیں گے تو ہم جمہوریت کو نہیں بچا سکتے. کوئی ملک کی سیاسی پارٹی، مین سٹریم پارٹی ایسی نہیں ہے جس نے کبھی نہ کبھی اسٹیبلشمنٹ کی چھتری کے نیچے پناہ نہ لی ہو. کوئی ایک پارٹی مجھے بتا دیں. ناٹ اے سنگل پارٹی جس کو آپ اٹھا کے کہہ سکیں ہاں جی انہوں نے کبھی اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں مانی. ہم اب اس موجودہ جس دور کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں سب سے پہلے ہوتی ہے آگاہی. آگاہی شعور پیدا کرتی ہے اور شعور پھر مزاحمت کے لیے ابھارتا ہے، اور جب آپ مزاحمت کے لیے ابھارتا ہے تو اس کے بعد انقلاب آیا کرتا ہے. آج تک ہمارے پی ٹی آئی کے جو میرے بھائی ہیں، یہ میرے ساتھی ہیں، میرا جگر ہیں، لیکن آپ اپنے رویے پر بھی ذرا غور کریں. 2013 سے لے کر 2018 تک آپ نے کیوں نہیں اپوزیشن کا کردار ادا کیا قومی اسمبلی کے اندر؟ پھر جب آپ کے خلاف نو کانفیڈنس ہو گئی تو اس کے بعد آپ نے اپوزیشن کا کردار کیوں نہیں ادا کیا؟ آج یہ جو کچھ آپ کا ہوا ہے یہ آپ کا اپنا کیا دھرا ہے. آج جو لوگ وہاں پر حلف لینے بیٹھے ہوئے، 2 الیکشنز ہیں، جماعت اسلامی نے جب یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنے انتخاب، اپنے نشان، اپنے جھنڈے، اپنے منشور کے تحت الیکشن لڑنا ہے، تو ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیں. 2018 اور 2014 کی
اگر کوئی جماعت بینیفیشری نہیں ہے تو وہ صرف جماعت اسلامی پاکستان ہے. باقی سب جماعتیں کسی نہ کسی طور پر بینیفیشری نہیں ہیں. اب ہاؤ ٹو موو فارورڈ. اصل سوال یہ ہے کہ جمہوریت کو کیسے بچانا ہے. دیکھیں کوئی بھی ایسی تجویز جو آئین سے ماوراء ہو, چاہے وہ متناسب نمائندگی والی بھی تجویز ہو, اس کی کوئی اہمیت نہیں. آپ کو جو بھی تجاویز دینی ہے, اگر آپ نے جمہوریت کو بچانا ہے نا, اس ملک کے آئین کو بچائیں اور اس ملک کے آئین کو نافذ کریں اور اس ملک کے آئین کو نافذ کروائیں. اس کے لیے جدوجہد کریں. قانونی جدوجہد ہو, آئینی جدوجہد ہو, سیاسی جدوجہد ہو, اور مخالف کو گلے لگائیں. یہ جب تک آپ نفرتوں کی سیاست کرتے رہیں گے, جب تک آپ چور, ڈاکو, اچکا, ڈیزل اور فلاں کہتے رہیں گے, اس ملک کے اندر جمہوریت نہیں بچے گی. اس ملک کے اندر ہارمنی نہیں آئے گی. اس ملک کے اندر یکجہتی نہیں پیدا ہوگی. یہ ملک ترقی نہیں کر سکے گا. آئیں گلے لگ جائیں, سب کو لے کے چلیں. میری اور آپ کی مخالفت کا فائدہ پھر وہی اٹھاتے ہیں جو 75 سال سے اٹھا رہے ہیں. میں یہ کہہ دوں کہ یہ کاشف صاحب کی طرف اگر آپ نے دیکھا تو آپ کو پہلے مجھ سے نبٹنا پڑے گا, تو اس کے بعد ان کی طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے گی, جن کے حوالے سے یہاں مختلف پیرائے میں اشارہ ہوا ہے. تو میری بس اتنی سی استدعا ہے کہ آئیں, آئین کی بالادستی کو یقینی بنائیں. آئین کی بالادستی ہوگی, پارلیمانی نظام مضبوط ہوگا, جمہوریت بنے گی, لوگوں کو اطلاع ہوگی, اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کے اندر کو برداشت کرنے کا جذبہ پیدا کریں. میں اب اس لیے بھی تقریر کرنے سے ڈرتا ہوں کہ میری تقریر بڑی مہنگی پڑتی ہے مجھے. میں آپ کو ایک لائٹر نوٹ پہ بات بتاتا ہوں کہ 21 جولائی 2018 کو جب میں نے راولپنڈی بار سے خطاب کیا اور اس میں نے چند حقائق بیان کیے, تو کسی نے تو اس کو جرأت رندانہ کہا, کسی نے اس کو بے وقوفی کہا, کسی نے اس کو ایک خود کو شملہ کہا. لیکن اس وقت پی ٹی آئی کے جتنے بھی دوست تھے سوشل میڈیا پر یا یوٹیوبرز یا باقی جرنلسٹ, اینکرز, انہوں نے مجھے بھارت کا ایجنٹ تک ثابت کر دیا. اچھا, بات یہ ہے کہ ہم من حیث القوم صرف اس بات کو دیکھتے ہیں کہ کس چیز کا فائدہ مجھے ہو رہا ہے.